شریعت اور طریقت کے صوفیاء کرام نے سمجھانے کے لیے کچھ 4 منازل فرمائے ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ان 4 منازل کو اس طرح بیان کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا پہلا کام ہے قرآن مجید کی آیات بینات پڑھ کے ان کو یعنی شریعت کے مطابق ان کو آگاہی دینا۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حافظوں کی طرح تراویح میں کھڑے ہو جاؤ اور الحمدوں سے لے کر والناس کی سین تک ختم کر لو، نہ حافظ صاحب کو پتہ نہ سننے والوں کو پتہ۔ جب نبی پڑھتا ہے تو اس سے مراد ہر بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر جو کتاب میں چیز ہے ان کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، یعنی عملی کیفیات کے مطابق ان کو کرتا ہے، عمل کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور تیسرا والحکمہ، والحکمہ یعنی اس کے اندر جو حکمت ہے جس میں لفظ وائے پیدا ہوتا ہے، عربی میں لما پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیوں، ہم کیوں کریں، کیوں پڑھیں۔ جس وقت حکمت انسان کے سامنے آتی ہے تو لفظ لما وائے کیوں ختم ہو جاتا ہے۔ حکمت میں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ روٹی کیوں کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کیوں کا جواب وہ آدمی نہیں دے سکتا کہ جس کو بھوک نہ لگی ہوئی ہو۔ جس کو بھوک لگی ہے وہ بار بار روٹی مانگ رہا ہے، اور شوگر کی مرض بھی اس کو ہے، تکلیف بھی ہے، اور دوسرا آدمی پوچھتا پھر کیوں کیوں کیوں، تب تک تو بے ہوش ہو جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ روٹی اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اندر کی کمزوری دور ہو جائے، اور جو بیماری کا اضافہ ایک نہار منہ یعنی نہ کھائے ہوئے خالی پیٹ پیدا ہوتا ہے اس کی رکاوٹ پیدا ہو سکے۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے، اور حکمت کے اندر کبھی کبھی کوئی چیز زیادہ بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کوئی چیز کم بھی ہوتی ہے۔ یہ حکیم ہے نا، یہ ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں یہ حکیم ان کو کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، ایک دوسرے بندے کو بھی تکلیف ہے، آپ کو اس نے 2 ٹیبلٹس دیں، دوسرے کو 10 ٹیبلٹس دے دی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی تکلیف تھی، مجھے بھی تکلیف تھی، اس کو 10 دے دی، مجھے 2 دے دی۔ تو حکیم کا کام ہے کہ جو ضرورت جس کی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ حکیم حکمت انسان کو دانائی سکھاتی ہے، سمجھ سکھاتی ہے، اور جس وقت حکمت سامنے آئے تو یہی جاننے کے بعد اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ علم، عمل، معرفت۔ اور آخری حصہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی جو ہے آخر میں تمہیں پاک اور صاف کر کے تمہارے اندر سے غیروں کی محبتیں، غلاظتیں، توجہات، خواہشات مٹا کر تم جس کے لیے ہو اس کے لیے بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں۔ اب ان کو دوسرے طرح سمجھو۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قریبی بن جاؤں، اس نے 4 ٹیسٹ پاس کرنے ہیں۔ 4 ٹیسٹوں سے گزرے گا تو اللہ کا قرب اس کو بالکل خالص مل جائے گا۔ پہلا ٹیسٹ ہے علم کا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ عالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ بڑی بڑی تفسیریں اور بڑی بڑی احادیثیں اور بڑی بڑی فقہ کی باریکیاں وہ سمجھے، بلکہ اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے سے جو 5 پلرز آف اسلام کی ضروریات فرائض مجھ پر ہیں
جو میری ڈیوٹیز ہیں اللہ کی طرف سے میرے یعنی حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں وہ کیا ہیں ان پر تاکہ پوری طرح اتر سکے۔ اس کا عالم ہونا اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں یہ ضروری ہے۔ دوسرا، جتنا اس کو نالج آ گیا ہے اس کے لیے اس پر عامل ہونا یہ ضروری ہے، اور عامل کو ہی عابد کہتے ہیں کہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، جان لیا اللہ کا ذکر ہے، سکھا دیا شیخ نے، امام نے، استاذ نے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ذکر کرنا عبادت ہے۔ نماز نہیں آتی تھی، نماز سکھا دی اس کو تو نماز پڑھنے والا عابد ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ ہے معرفت کا، یعنی عارف ہونا۔ عارف ہونا کیا ہے کہ میں کیوں نماز پڑھتا ہوں، میں دیوار کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتا، میں درخت کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتا، میں یہ عبادت اپنے بزرگوں کے آگے کیوں نہیں کرتا، جس نبی نے مجھے یہ راستہ دکھایا میں اس نبی کی قبر یا اس نبی کے وجود کو آگے رکھ کے کیوں نہیں عبادت کرتا۔ جس وقت یہ معرفت اس کو آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ صرف سوائے اللہ کی ذات کے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، عارف ہو جاتا ہے۔ عارف ہونے کے بعد جب پہچان لیا سب کو تو پھر اس کے بعد آخری درجہ ہے اس کا عاشق ہونا۔ کیا ہونا؟ عاشق۔ عاشق اس کو کہتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا جس سے عشق ہے، جس سے محبت ہے۔ عام محبت کو محبت کہتے ہیں، اور مومن کی محبت جس کو اللہ نے قرآن مجید میں مینشن کیا اس کو عشق کہتے ہیں۔ عام محبت محبت ہے، اور جس وقت مومنوں کی محبت کو اللہ کے ذات نسبت دی گئی تو قرآن مجید میں حکم دیا کہ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے، اشد حبا للہ، اشد حبا للہ۔ جب اپنے مالک کو معرفت کر لیتے ہیں تو پھر ان کی محبت اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کو شدید نہیں کہا گیا، اشد کہا گیا۔ شدید بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اشد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کبیر ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن تکبیر میں جب پڑھا جاتا ہے، اذان میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ کبیر نہیں کہا جاتا، اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اکبر کا معنی ہی یہی ہے کہ اس سے بڑا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں محبت مومن جو اللہ کے لیے ہے وہ اشد حبا للہ، اشد سب سے زیادہ سخت، اور سب سے زیادہ جب سخت محبت میں بندہ ہو جائے اسی کو تو عاشق کہتے ہیں۔ اب انسان فیل کہاں پہ ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال آج کے درس کی رکھتا ہوں اور پھر درس ختم ہے۔ شیطان عالم بھی تھا اور اس کا علم قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ شیطان عابد بھی تھا کہ اس کی عبادت کا ذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، اور اس کی عبادت اتنی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کے ہر سٹیپ پر اس نے عبادت اور سجدہ کیا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور درمیان کے حصے میں عبادت کرے تو تقریباً 6 کروڑ سال لگ جاتے ہیں، یعنی 6 ملین ایئرز۔ یہ 6 ملین سال اس نے عبادت کی ہے، یہ بعض روایات کے مطابق، اور وہ ملین ایئرز جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ڈے کتنے لمبے تھے یا راتیں کتنی لمبی تھیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جتنی بھی عبادت، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا، معرفت بھی تھی اس کو۔ اسی لیے وہ فرشتوں جو زمین پر معمول فرشتے تھے ان کا استاذ بھی تھا، سارے فرشتوں کا استاذ نہیں تھا، جو زمین پر معمول تھے جن کی ڈیوٹیز تھی ان کا بھی وہ استاذ تھا۔ وہ اوپر سے استاذ کیا تھا کہ اوپر سے پیغام لے کے آتا، اور پیغام لانے کے بعد سارے کے سارے منتظر ہوتے اور اس کے آرڈر کو فالو کرتے تھے اور ان کو وہ پیغام دیتا تھا۔
عالم، عابد، عاشق نہیں، عارف۔ اسٹیپس کو ذہن میں رکھیں، نمبرز کو ذہن میں رکھیں، عالم، عابد، عارف، یہ تینوں کوالٹیز اس میں موجود تھیں، عاشق نہیں تھا، محبت سے خالی تھا۔ اور ابھی بچوں نے قصیدہ پڑھا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا آدھا شعر اس میں موجود تھا۔ ان نوجوان بچوں نے ابھی نماز سے پہلے عربی کا قصیدہ پڑھا ہے اور اس میں یہ شعر موجود تھا، تو کیسا محبت کا کلیم کرتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے اور نبی کی کوئی سنت تیرے اندر نظر نہیں آ رہی؟ تو کہتا ہے کہ کیا عمومی طور پر ہم نعرہ لگاتے ہیں محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، عمل قبول نہیں ہے، حضور کا طریقہ قبول نہیں، موت قبول ہے۔ موت کو قبول کرنے کو تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے، موت تو آنی ہے، قبول کرو یا نہ کرو وہ تو آنی ہے ایک دن، لہٰذا اس کے لیے تم فکر نہ کرو، فکر یہ کرو کہ موت تک کے لیے جو تمہاری زندگی ہے، اس زندگی کا تم نے خدا کی بارگاہ میں سوال جواب حساب کتاب دینا ہے، اس حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، مگر عاشق نہ تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ جس کی محبت سامنے ہو جائے، اور محبت جو ہے کسی کے سامنے آ جائے، تو میں ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں، ایک مثال میں نے کل جمعے میں دی تھی وہ بھی دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور مثال دیے دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ صحابہ اکرام کو حکم ہوا کہ آپ سارے کے سارے غزوہ کے لیے تیار ہو جائیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو صحابہ اکرام، ظاہر بات ہے کہ غزوات میں تو غزوے میں تو مرد ہی جاتے ہیں، عورتوں کو تو حکم نہیں ہوتا۔ ہاں صرف چند خواتین ضرور ہوتی تھیں ساتھ، جو کہ مرہم پٹی کرنے کے لیے یا ان بیماروں کو پانی پلانے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ہوتی تھیں۔ اب جس وقت یہ چیز سامنے آئی تو ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جس کی گود میں ٹوٹل 1 سال کا یا 10 ماہ کا ایک چھوٹا سا نیو بورن بیبی، جو چھوٹا بیبی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ قبول فرما لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹا بچہ کیوں پیش کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کی ضرورت ہے، میرا خامند مر گیا ہے، میرے گھر میں میرا بیٹا کوئی نہیں، میرے گھر میں میرا بھائی کوئی نہیں، میرے پاس یہی ایک میرے خامند کی نشانی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جس کے سہارے میں نے زندگی گزارنی تھی، اور میرے گھر میں یہ بیٹا ہے، لہٰذا بڑا ہو کر مرد ہی بنے گا۔ آپ نے مردوں کے لیے حکم دیا ہے کہ مرد آئیں، میں اپنے گھر سے یہ مرد پیش کر رہی ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا خود پوچھ لو۔ اس صحابی نے پوچھا کہ یہ کرے گا کیا؟ نہ یہ تلوار پکڑ سکتا ہے، نہ تیر پھینک سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے، نہ یہ تلوار پھینک سکتا ہے، نہ تیر پھینک سکتا ہے، نہ پتھر پھینک سکتا ہے، نہ کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ گھوڑے میں سوار ہو سکتا ہے، نہ کسی کو سوار کر سکتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ میں مانتی ہوں، میں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ میرے آقا کی طرف اگر کوئی تیر آئے تو میرے بیٹے کو سامنے کر دینا، تاکہ کل قیامت والے دن میں کہہ سکوں کہ اے اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تھا جو میری زندگی کا سہارا بننا تھا، اور تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت میں نے وہ بھی قربان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے عشق کا درجہ۔ عقل سوچتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا سہارا ہے، تیرا فیوچر ہے، تیرا خدمت گزار ہے، تیرے گھر میں کوئی نہیں، اور عشق سوچ رہا ہے جس محبوب نے یہ جان دی، یہ جسم دیا، یہ ساری چیز دی ہے، اس پر میں اس کو قربان کیوں نہ کرتا۔ عشق اور عقل کی جنگ ہو
عقل اگر جیت جائے تو بندہ گستاخ ہو جاتا ہے، عشق جیت جائے تو بندہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے درس میں تمام دوستوں سے جو ہم سبق درس دیتے ہیں، پچھلے چند درسوں میں ہمارا درس نہیں ہوا تھا، کچھ ہماری ضروریات، کچھ معاملات، کچھ پیغام نہیں ہوا تھا، تو آج ہمارا پیغام یہ ہے، علم سیکھو، عالم بنو۔ عالموں کے اپنے پھر درجے ہیں، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی علامہ بنتا ہے، کوئی امام بنتا ہے، کوئی مجتہد بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، کوئی کس درجے پر پہنچتا ہے، لیکن بنیادی طور پر حضور کی حدیث مبارک ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ وہ کتنا فرض ہے؟ وہ اتنا ہے کہ اس کے ذمہ جو ڈیوٹیز ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، اور اس پر جو ڈیوٹیز اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی حضور کی بارگاہ کے لیے فرائض واجبات، ان کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد عابد بنو، عبادت کرو، کوئی نفل نہیں، کوئی زیادہ عبادات نہیں، سب سے پہلے فرض نماز کی پابندی کا۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ رات کو تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا رات تم جاگ کے گزار گئے ہو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مجلس ذکر میں کتنی دیر بیٹھے رہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نفل 100 رکعتیں دن میں 50 دن میں پڑھی ہیں، 50 رات میں پڑھی ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہ آج کے دن کی، آج ہفتے والا دن ہے، 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں کہ نہیں۔ کل کا دن خدا نے ہمیں نصیب کر لیا تو کل ہم سے پھر یہ سوال ہوگا کہ 5 نمازیں اتوار والے دن کی یعنی سنڈے کی ہم نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ یہی سوال مرد سے ہوگا، یہی سوال عورت سے ہوگا۔ فرائض اپنے فرض ادا کرو، اتنی اونچی اڑان سے بجائے کہ میرے ذمہ داری ہے، میں نے ولایت کو یعنی ٹیک دی ہوئی ہے، میں ہٹ گیا تو مسجد ختم ہو جائے گی، میں ہٹ گیا تو مکان گر جائے گا، میں ہٹ گیا تو ولایت ختم ہو جائے گی، میں ہٹ گیا تو ذکر ختم ہو جائے گا۔ یہ میں کو تو پہلے رسول اللہ نے ہمیں ختم کیا، اور یہ کلمہ شریف جو ہے یہ میں کو تو ختم کرتا ہے، لا الہ۔ یہ لا جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیوں ہے کہ سب کچھ ختم کرو، لا الہ، ایک اللہ کو اپنے اندر بھی جانو، باہر بھی جانو، ادھر بھی جانو، ادھر بھی جانو، جاگ رہے ہو تو تب بھی جانو، سوئے ہوئے ہو تو تب بھی جانو، لا الہ الا اللہ، بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اپنی محنت کرو، اپنی کوشش کرو، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد نفل کی توفیق ہے تو روزہ رکھو، نفل کی توفیق ہے تو صدقہ خیرات کرو، نفل کی توفیق ہے تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، نفل کی توفیق ہے تو فریضہ حج ادا کرنے کے بعد عمرہ کے لیے جاؤ۔ تم سے خدا صرف تمہاری توفیق کے مطابق جو تمہارے پاس فرض ہے، 1 حج کا سوال ہوگا، 20 حجوں کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری توفیق ہے تو جاؤ، ہر سال جاؤ، خدا نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن فریضے کو پہلے رکھو۔ ہمارا طریقہ ہمارے ساتھیوں کو بے وقوف بنانے کا نہیں ہے، مال لوٹنے کا نہیں ہے، کسی اور طریقوں سے نہیں ہے، ان کو شریعت سے باخبر کرنا اور طریقت سے باخبر کرنا۔ ہمارا کام صرف تعویذ دھاگے دینا، دم درود ڈالنا نہیں ہے، ہمارا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ کی سنت کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش آپ کی یہ ہوتی تھی کہ مسجد مدینہ شریف کے قریب جہاں موجود ہوں مسجد شریف میں پہنچیں، اور اگر کسی بنا پر کسی دوسرے محلہ میں تشریف فرما ہو جاتے، کسی محلے میں تشریف لے جاتے، وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ اکرام وہاں جو موجود ہوتے ان کو امامت فرماتے تھے فرض نماز۔ اس لیے آپ دوستوں سے کوشش ہے کہ آپ دوست ریکگنائز کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں، عالم، عابد، عارف، پھر اس کے بعد عاشق۔ یہ آخری منزل ہے عشق۔ یہ عاشق کو صوفیاء نے آخر میں کیوں رکھا؟ عشق جلنے کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ جہاں پہ لگ جائے وہ سب چیز ختم کر دیتی ہے۔ جب اندر اللہ کے ذکر کا عشق اور اللہ کے نام کی عشق کی آگ لگے گی نا تو پھر خواہشات کو بھی جلا دے گی۔ دوسرا کہے گا یہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا تمہارا تو نہیں نا، خدا نے مجھے دیا، میں دے رہا ہوں۔
اس لیے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ دوست اس طرف توجہ دیں. آپ کے اندر علم کا معیار لیول کہاں تک ہے، عمل کا لیول، عبادت کا لیول کہاں تک ہے، معرفت کا لیول کہاں پر ہے، اور پھر عشق کا لیول کہاں تک ہے. ہمارے پاس خود ہمارا سکیل موجود ہے، ہماری چیز موجود ہے. اللہ تمام دوستوں کو برکت عطا فرمائے.